کو زکوٰۃ دیں تو وہ حکم اس لیے تھا جب دین اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، تو یہ تھا کہ کافر کی دل جوئی کے لیے آپ کافر کی مدد کریں تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اب اسلام پھیل چکا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے اب کافر کو جو زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، روزوں کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ، یہ نہیں دے سکتے۔ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، ویسے آپ نے نفلی صدقہ دینا ہے، آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بچے بیمار ہیں، آپ دوائی لے کے دے سکتے ہیں۔ خود اس کو بچوں کی شادی کے لیے حاجت ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ، فطرانہ، روزوں کا کفارہ، قسم کا کفارہ، یہ مسلمان کو دیے جائیں گے، غیر مسلم کو نہیں۔ اس کے علاوہ نفلی صدقہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اور کسی بھائی کا زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے، قسطوں میں جو چیز لی ہوئی ہے، قسطوں میں پلاٹ لیا ہوا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ قسطوں میں جو چیز لی جاتی ہے، اب ہم نے جو چیز قسطوں پہ لی ہے اس کی کچھ قسطیں ہم نے ادا کر دی ہیں، اور جو باقی ادا کرنی ہے وہ بھی ہمارے اوپر قرض ہے۔ جو ادا کی ہوئی ہیں اس کو نصاب میں شامل کر لیں، اور جو ابھی آپ نے قرضہ دینا ہے اس کو مائنس کر لیں، پھر اس کو ملائیں۔ اب مثال کے طور پر کی بات بتاتا ہوں، تھوڑی توجہ کریں گے تو مثال، آپ نے ایک چیز لی تھی 10 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے، پلاٹ لیا 10 لاکھ روپے کا۔ اب سال پورا ہوا تو آپ نے اس پلاٹ کی قیمت معلوم کرنی ہے کہ اس پلاٹ کی اس وقت قیمت کیا ہے۔ اب وہ بنتی ہے 15 لاکھ روپے، اور پھر آپ دیکھیں گے ابھی میری باقی قسطیں کتنی رہتی ہیں، وہ بنتی ہیں 8 لاکھ روپیہ۔ تو 15 لاکھ اس کی اس وقت مالیت ہے اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں تو، اور 8 لاکھ اسی پلاٹ کا آپ پہ قرض ہے۔ آپ 15 لاکھ میں سے 8 لاکھ مائنس کر دیں گے اور باقی 7 لاکھ کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس وقت میں پھر آسان کر دیتا ہوں، جس وقت آپ کا سال پورا ہوا اس دن جو چیز کی مالیت ہے وہ معلوم کریں، وہ بنی 15 روپے، اور آپ کے ذمے بھی قسطیں ہیں 7 روپے، تو آپ 15 میں سے 7 کو مائنس کر دیں گے، باقی 8 روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جی ایک چیز ہمارے پاس آئی ہے 1 مہینہ پہلے، ایک آئی ہے 2 مہینے پہلے، کچھ پیسے آئے تھے 1 ہفتہ پہلے، ابھی اس کو تو سال نہیں ہوا۔ ہر چیز کا الگ الگ سال نہیں گنا جاتا، نصاب پر سال گنا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آج غالباً 9واں روزہ ہے، اگر ایک بندہ آج 90,000 کا مالک ہے، اگلے سال جب 9واں روزہ آئے گا اس دن اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مالک ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے اس کے پاس ایک چیز ایک دن پہلے آئی ہو۔ اگر ہم ہر چیز کا الگ الگ حساب کریں تو بندہ سارا سال ہی زکوٰۃ دیتا رہے کہ ایک چیز تو اس سال آئی تھی، اس مہینے آئی تھی، اس مہینے آئی تھی، اس مہینے پہ آئی تھی۔ تو ہر چیز پہ، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑی بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندے نے 10 شیمپو لا کے رکھے دکان پہ بیچنے کے لیے، 3 بک گئے، وہ 10 اور لے آیا، اب وہ 17 مکس ہو گئے، 12 بکے، وہ 15 اور لے آیا۔ اب وہ سارے شیمپو مکس ہیں، بکتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اس شیمپو کو اس کے کون سے مہینے میں آیا تھا، یہ شیمپو کون سے مہینے میں آیا، یہ شیمپو کون سے مہینے میں آیا۔ تو ہر چیز پہ الگ الگ سال نہیں ہوتا، جس دن سال پورا ہو جائے اس دن آپ کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہوگا اس پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جو چیز بھی آپ نے بنائی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، جو بنی ہوئی تیار ہے، جو را مٹیریل ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے مٹیریل بیچنے کے لیے نہیں خریدا، مٹیریل بنانے کے لیے خریدا تھا، اور جو چیز بنائی ہے وہ آپ نے بیچنی ہے۔ جتنی چیز آپ کے پاس تیار پڑی ہوئی ہے اس کو آپ جمع کریں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچتے تو اس پہ زکوٰۃ دیں گے، نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہیں، دن خود مقرر نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ جس دن 52.5 تولے چاندی، جیسے آج کل 90,000 کی بنتی ہے، جس دن وہ 90,000 کا مالک ہوا تھا نا، وہ اسلامی تاریخ لکھ لے، اگلے سال جب وہی اسلامی تاریخ آئے گی تو اس کا سال پورا ہوگا، اس دن وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو مال بیچ کے زکوٰۃ دے، زیور ہے لیکن پیسہ نہیں تو زیور بیچ کے زکوٰۃ دے۔
دیکھیں ایک بات یاد ہے، جو رب دینا جانتا ہے نا وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ہم نا بعض کا سارا سال زیور اپنے پاس ہوتا ہے، جب سال پورا ہونے لگے میں تو بچیاں واسطے رکھا ہے، جب سال گزر گیا وہ بچیاں کو سانبھیا نہیں جا رہا، واپس لے لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں چلاکیاں نہیں لگتی، اللہ بہتر جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اب زکوٰۃ کا سادہ لفظوں میں ترجمہ دیکھیں، آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں دو، میں باقی مال پاک بھی کر دوں گا، اور جو تم نے دیا ہوگا بڑھا کے واپس بھی کر دوں گا۔ یار میں کہوں کاروبار کرو تو شاید دھوکا ہو جائے، آپ کریں تو شاید لاس ہو جائے۔ وہ ذات ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف کرتی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تم ایک دو میں تمہیں 10 گنا دوں گا۔ وہ رابعہ بصری تھی نا، تو ان کے گھر میں ایک ہی روٹی تھی، مہمان آ گئے، خادمہ نے کہا کہ روٹی ہے کہ میں مہمان کو دے دوں۔ ابھی وہ بیٹھے تھے، مہمان کچھ اور آ گئے۔ اب دروازے پہ دستک ہوئی کہ بادشاہ کی طرف سے آپ کے لیے کھانا آیا، تو آپ نے خادمہ سے کہا کہ گنو کتنی روٹیاں؟ اس نے کہا 7 روٹیاں۔ کہا اس کو جا کے کوئی یہ ہمارا نہیں کسی اور کا۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی، خادمہ کہتی ہے کہ گھر مہمان بھی بیٹھے ہیں، خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی دروازے پہ، پھر کہا ہماری نہیں ہے۔ پھر دستک ہوئی، خادم نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ کہا کتنی؟ کہا 9 روٹیاں۔ کہا ہماری نہیں ہے، کسی اور کی غلطی سے آ گئے۔ خادمہ کہتی میں پھر پریشان ہوگی، مہمان بھی بھوکے بیٹھے ہیں، خود بھی بھوک لگی ہے، روٹیاں دروازے پہ پھر واپس موڑ دی ہیں۔ تیسری بار خادمہ پوچھا کتنی؟ کہا 10۔ کہا یہ ہماری ہیں۔ خادمہ کہتی روٹی لی، مہمانوں کو کھلائی، خود بھی کھائی، مہمان چلے گئے تو میں نے پوچھا رابعہ بصری 7 آئی تو ہماری نہیں، 9 آئی تو ہماری نہیں، یہ 10 ہماری کیسے؟ آپ کو کیسے علم ہوا کہ 10 ہماری ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب کہتا ہے تم 1 2 میں 10 دوں گا، جب اس کا وعدہ ہے کہ میں 10 دوں گا تو میں 7 کیوں لیتی، 9 کیوں لیتی؟ جب میری 10 ہے تو میں 10 ہی لوں گی۔ اللہ فرمارا کہ تم 2، میں باقی مال پاک بھی کر دوں گا بڑھا کے۔ یار جب اس نے واپس کرنا، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس بندے کی اس سال زکوٰۃ 5000 بنتی ہے نا، وہ اگلے سال 7000 ضرور دے گا۔ زکوٰۃ کب بڑھتی ہے بھلا؟ جب اس کا اصل مال، یہ زکوٰۃ دینے والے تجربہ کر کے دیکھ لیں، زکوٰۃ ہر سال بڑھے گی۔ اگر میں نے اس سال 3000 دی ہے تو اگلے سال میں 6000 دوں گا۔ آپ زکوٰۃ دیں، آپ کا اصل مال بھی بڑھ جائے گا۔ جی بھائی، وہ سارے سالوں کا حساب کرے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور ایک زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں۔ کیوں علم نہیں تھا؟ دین کا بنیادی علم تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، دین کا علم بھی فرض ہے۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ میں کس سال میں صاحب نصاب ہوا تھا، اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں۔ اوسطن نہیں ہوگا، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کا آج سال پورا ہوا ہے نصاب کا، آپ نے صرف آج دیکھنا کہ آج میرے پاس کیا ہے، جو کل چلا گیا یا کل آنا ہے اس کو نہیں گننا، اس دن آپ کی ملکیت میں جو ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آگے پاس جو کل چیز آنی ہے وہ اگلے سال میں اب جمع ہوگی۔ جس دن آپ کا سال پورا ہو گیا اس دن آپ کی ملکیت میں جو ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں بھائی کا سوال یہ کہ ایک بندے کی کمیٹی ہے، ابھی اس نے صرف 7 کمیٹیاں دی ہیں، ملی اس کو نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بات آسان کر دیتا ہوں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ 70,000 کا وہ مالک کا ساتھ کچھ زیور ہے، کچھ اور چیز بھی ہے، مثال دے رہا ہوں، صاحب نصاب وہ بنتا ہے، 70,000 کو وہ اسی وقت زکوٰۃ دے دے یا جب اس کو مل جائے تب زکوٰۃ دے دے۔ ایک بات یاد رکھیں، بندہ جب بالغ ہو گیا، مسلمان بھی ہے، اس پہ نماز کیا ہو گئی، لیکن وہ پڑھے گا کب؟ جب اس کا وقت ہوگا۔ اسی طرح جو کمیٹی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض تو ہے،
لیکن ادا کرنا کب واجب ہے؟ جب وہ آپ کو مل جائے گی. فرض آپ پہ زکوٰۃ ہوگی لیکن ادا کرنا کب واجب ہے؟ جب وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے گی. تب جب آپ کو پیسے کمیٹی کے مل جائیں اس دن آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور کسی بھائی کا زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی سوال؟ ہر لاکھ کے اوپر 2500 روپیہ. زکوٰۃ نکالنے کا بالکل سادہ کلیہ، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی سیکھ لے. سونا چاندی نیٹ کیش اور مال تجارت سب کو جمع کر لو، اس کو 40 پہ تقسیم کرو، وہ زکوٰۃ ہے. سارا مال جمع کر کے کتنے پہ تقسیم کرنا ہے؟ جو کیلکولیٹر کے اوپر آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. اور کسی بھائی کا سوال؟ جی پوچھیں بھائی. آواز نہیں آ رہی آپ کو. دیکھیں مرد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. اور جماعت سے نماز پڑھنا جو گھر کے قریب ترین مسجد ہوتی ہے نا اس میں واجب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ بارش بہت تیز ہے، پھسلن ہے، اندھیرا ہے، یا بندہ خود بیمار ہے، شریک گزرا جا نہیں سکتا، یا موجودہ امام ایسا ہے جس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، امام میں عیب ہے یا اس کے دل میں بغض ہے، تو اب اس کو جماعت کی معافی ہے. اس کے علاوہ کسی کو جماعت کی معافی نہیں ہے. جماعت سے نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہوگا. نہیں، سنت موقدہ جو ہے پڑھنا ضروری ہے. سنت موقدہ جو ہوتی ہے وہ واجب کے حکم میں ہوتی ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. میں بات سوال نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے. مالدار شخص کا انتقال ہوا، اس کے آگے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے، تو اب اس کے پیسوں میں سے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ. جتنا مال مل گیا جس کو بھی، جو بھی وارث بنتا ہے اس کا، وہ بیٹا ہونا، بیوی ہونا ضروری ہے. اس کے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو چچا کے بیٹے ہیں وہ بھی اس کے ورثاء میں سے آتے ہیں. جتنا مال پڑا اس کو 40 پہ تقسیم کر کے زکوٰۃ دے رہا. اگر اس کا بالکل خاندان میں کوئی نہیں ہے، جیسے کچھ مہاجر آئے تھے پاکستان سے، ہندوستان سے ہجرت کر کے، یہاں پہ آ کے انہوں نے شادی بھی نہیں کی، پیچھے سارے وہی مر گئے، یہاں پہ اکیلا ہی مر گیا، تو اب اس کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، پھر وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. اور کسی میں جی تو گناہ گار ہوگا نا، فرض چیز ہے نا بھائی. اور کسی بھائی کا سوال؟ اس دن اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی. اس کا ریٹ معلوم کریں، جتنا ریٹ بنے گا 40 پہ تقسیم کر لینا. اگر بیگم اپنا کوئی سورس آف انکم ہے تو خود ادا کر لے، ورنہ شوہر بھی کرے گا تو ادا ہو جائے گی. جو مرضی کر لو، جانا تھوڑی جیب چاہیے. اگلی گل کرو. نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو گناہ گار ہوگا. لیکن اگر زندگی میں دے دیا تو وہ بیٹے کا، لیکن باپ گناہ گار ہوگا، وہ حساب دینا پڑے گا اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی میں اپنے بیٹے کو ایک اچھا گھوڑا دینا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی بیٹوں کو بھی دیا؟ عرض کی آقا نہیں. فرمایا کہ تم پھر میری بارگاہ میں کیا لینے آئے؟ جا کے پہلے باقیوں کو بھی دے کے آؤ. تو کسی ایک بیٹے کو یہ دے دینا یہ ظلم ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا بیٹے کو آق کر دیا ہے، یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ قانونی طور پہ کچھ ہوتا ہے، نہ شرعی طور پہ کچھ. یہ صرف ایک دھمکی ہوتی ہے اولاد کو. اب اولاد نے اس بات سے زیادہ فری بھی نہیں ہو جانا، صرف میں نے مسئلہ ہی بتایا. یہ نہ کہا جا کہ ابا جی نے کہا جو مرضی کھا لو، کہڑا کچھ ہوتا ہے. بات کا مطلب سمجھے، مطلب کی بات نہ سمجھے. جی دیکھیں پہلی بات کہ وراثت، میں بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. آپ بنیادی طور پہ ایک کنسیپٹ سمجھ لیں. وراثت کی تعریف یہی ہے کہ مرنے کے بعد
جو مال اس کے ورثاء کو ملتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کنسپٹ کلیئر کریں کہ وراثت زندگی میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ وراثت کی تعریف یہ کہ بندہ مرا ہے، اس کا جو مال ورثاء کو ملا ہے نا، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اور اس میں جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا ملے گا، اسی کے مطابق۔ ہاں، ایک باپ ہے وہ اپنی اولاد سے تنگ ہے، پہلے میرے دیکھو پاجی، پہلے میری گلاں سنو، تسی بعد چو کر لینا۔ ایک باپ ہے وہ بڑا تنگ ہے، بیٹے تنگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں زندگی میں بانٹ کر دو، تو وہ جو زندگی میں تقسیم کرے گا وہ وراثت نہیں ہے، وہ تحفہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹیوں کو 1 لاکھ تو بیٹوں کو 2 دے، وہ وراثت کا اصول ہے، تحفے کا اصول نہیں ہے۔ زندگی میں جو تقسیم کرے گا وہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر برابر کرے گا۔ اگر بیٹے کو 1 لاکھ ہے تو بیٹی کو بھی 1 لاکھ دے، کیونکہ وراثت ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا ملتا ہے وہ وراثت کا اصول ہے، وہ تحفے کا اصول نہیں ہے۔ تو وراثت کی تعریف ہی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جو مال اس کے ورثاء کو ملتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ عدالت میں قانون بھی موجود ہے، شریعت میں فیصلہ موجود ہے۔ ہاں، تو جو اپنی زندگی میں وہ تقسیم کرے گا وہ برابر برابر کرے گا۔ لا وصیت للوارث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ پہلے وارث بن رہا ہو نا، اس کے حق میں وصیت جاری نہیں ہوتی۔ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو پہلے وارث نہیں بن رہا۔ وارث کو تو شریعت نے پہلے حق دے دیا کہ تمہارا اتنا حق بنتا ہے، تو وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو پہلے وارث نہیں بن رہا ہوتا۔ اس لیے باپ جو اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا وہ سب کو برابر برابر ایکول، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اور 1/2 جو ہوتا ہے وہ وراثت میں ہوتا ہے اور وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر باپ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں یہ جھگڑا ختم کر جاؤں تو پھر اس کو برابر برابر تقسیم کرنا۔ ہاں، یہاں پہ والدین کے لیے ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ بیٹوں کو یا بیٹیوں کو بانٹ نہ دینا، اپنے لیے بچا لینا، ورنہ چھت کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ ہاں، اب کیا کیا کہ بندے کا 100 روپیہ تھا، 4 بچے تھے، اس نے 4 بچوں کو 20 روپے دے دیے برابر، باقی اس نے 20 اپنے لیے رکھ لیے۔ جو اس نے 20 اپنے لیے رکھے تھے نا، وہ اس کے مرنے کے بعد وراثت بنیں گے، اس میں 1/2 بنے گا۔ زندگی میں جو تقسیم کرے گا وہ برابر برابر ہوں گے۔ آخری سوال کسی نے کرنا ہے؟ ایک سوال اور کرنا ہے بس۔ جی، ہاں، وہ کر سکتا ہے۔ اگر بیٹا مثال کہتا ہے جی مجھے یہ 2 لاکھ دے دیں، اس کے عوض میں اپنا وہ حق معاف کرتا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے۔ بس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 10,000 کا واپس دے رہا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 40,000 ہو جائے اس پر آپ 1,000 زکوٰۃ دیں گے، ہر 40 پر 1,000، ہر 40 پہ 1,000 زکوٰۃ دیں گے۔ جب آپ کے پاس ریٹرن ہونا شروع ہو جائے تو جب 40,000 ہو جائے ہر 40 پر 1,000 آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ کچھ پوچھنے لگے تھے؟ آخری سوال ہے، جلدی کریں۔ ہاں، بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک بندے سے لاکھ روپے لینا لیکن وہ دے نہیں رہا، اس پہ زکوٰۃ دینے کے نہیں۔ قرضے کی تعریف سننے، جو مقروض ہے جس سے قرضہ لینا ہے، اس قرضے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جب تک دینے والا اقرار کرے کہ میں نے دینا ہے۔ جب وہ کہنا کہ میں دینا ہی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب تک بندہ اقرار کر رہا نا کہ ہاں میں نے تیرے دینے ہیں، اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہے، یا جب مل جائیں تو سب سالوں کی اکٹھی کر دے، وہ دونوں طریقے جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک قرضہ دینے والا اقرار کرے کہ میں نے دینا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا، ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ گیا۔ اب بندہ کہتا مولوی صاحب میں وہ کو لینا 2 لاکھ روپیہ، بندہ ماڑا بھی ہے تو میں 2 لاکھ زکوٰۃ نہ کٹا دیں انہوں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں، کیونکہ جب آپ نے دیا تھا تب آپ نے قرضے کی نیت سے دیا تھا، اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ وہ قرضے میں بعد میں کٹوتی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ بڑے لوگ ہی تلاش کرتے ہیں، بھائی زکوٰۃ سے کٹا دیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر۔
روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جتنے بھی سوراخ معدے تک رسائی کرتے ہیں، جتنے بھی ان سوراخوں سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی کا سوال؟ ناک ہے، آنکھ ہے، پشت ہے، ٹھیک ہے، ان سے کوئی بھی چیز داخل ہوگی تو وہ منہ ہو گیا، ناک ہو گیا، آنکھ ہوگی اور پشت بیک بون، یہ ساری معدے تک جاتی ہیں، ان سے کوئی بھی چیز داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کیا یہ ہوتی ہے کہ بندے کو روزہ بھی یاد ہو، کیا منہ بھر کیا کہتے ہیں جس کو انسان روکنا بھی چاہے تو روک نہ سکے۔ پہلی چیز کیا؟ روزہ یاد ہو، کیا ہو؟ منہ بھر کے ہو۔ نمبر 3، اس نے ذاتی عمل کوئی خود کام ایسا کیا جس سے کیا آئی۔ یہ 3 کی 3 چیزیں جمع ہوں تو روزہ ٹوٹے گا، ایک بھی کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کیا منہ بھر کے بھی آئی، روزہ بھی یاد تھا لیکن اس نے خود کوئی عمل نہیں کیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عمل بھی خود کیا، روزہ بھی یاد تھا، منہ بھر کے نہیں آئی، پھر بھی روزہ۔ 3 چیزیں ہیں، کیا منہ بھر کے ہو، روزہ اس کو یاد ہو اور اس نے خود کوئی عمل کیا ہو جس سے اس کو، تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ پھنسی جان شکنجے اندر۔ لہٰذا کہ پہلا مولوی سوال جب بڑا لگتا ہے۔ ہاں جی بولو جلدی جلدی بولو۔ جو کیا معدے سے آتی ہے نا، یعنی ایک بندہ پریشر سے کیا کرتا ہے، اگر جو تھوڑی ہو وہ کیا ناپاک ہوتی ہے، وہ کپڑے لگ گئے تو کپڑے بھی ناپاک ہیں، کلین پہ لگ گئی تو کلین بھی ناپاک ہے، جو صرف حلق سے پانی اوپر ہے وہ ناپاک ہے، جو معدے سے پریشر کے ساتھ کیا آتی ہے نا، بعض اوقات پانی ہوتا ہے کڑوا سا، لقمے ہوتے ہیں، اس کے ذرے بھی ہوتے ہیں، جو معدے سے کیا آئے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ وضو بھی گیا، کپڑے بھی ناپاک، نماز بھی گئی، اگر کلین پہ لگا تو کلین بھی ناپاک ہے۔ اور کسی بھائی کا سوال؟ اور ایک گھر پہنچ جاؤ، پھر اللہ واسطے معاف کر دو۔ دیکھیں یہ مسئلہ میں نے غالباً 4 سال سے یہاں پہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں اذان کا تعلق سحری اور افطاری سے نہیں ہوتا، اذان ہوتی ہے جماعت کے لیے، اگر اذان سحری اور افطاری کے لیے ہو تو پھر باقی 11 مہینے نہیں ہونی چاہیے۔ اذان کا تعلق جماعت سے ہے، سحری اور افطاری سے نہیں ہے۔ سحر اور افطار کا تعلق وقت کے ساتھ، جیسے آج 4:16 پہ بند ہوا، 14 منٹ پہ، اب 4:14 ہو گئے، اس کے بعد ایک لقمہ یا ایک گونٹ بھی حلق سے اتر گیا تو روزہ گیا۔ اذان ہوئی ہے یا نہیں، اس کا تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ جماعت کے لیے، روزے سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اذان تو 12 مہینے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو روزوں میں فرق ہے وہ صرف سحری کا فرق ہے، یہودی سحری نہیں کھاتے، مسلمان سحری کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوپہر زوال سے پہلے نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا۔ بندہ سحری میں نہیں اٹھ سکا، آج کل 11:58 پہ زوال ہو رہا ہے، تو 11:58 سے پہلے اگر وہ نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بتایا زوال سے پہلے نیت کر لے تو ہو جائے گا۔ یہ پوچھا کہ مجھے بتایا، وہ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے۔ نہیں میں نے سمجھ تو لیا، میں نے کہا مجھ سے آپ نے پوچھا کہ مجھے بتا دی، بتا دی۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو افطاری کی دعا ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔